صلوا على خير البرية هاديا صلوا عليه وعزروه ووقروه والحمد لله الذي يهدي وما يهدي سواه ولا يعين وينصر. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لائق و زیبا ہے، جس کے قبضے قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع و نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو تمام جہان کے رب نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت الہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ رب العالمین ہم تمام سے راضی ہو جائے۔ آپ تمام کا استقبال ہے رمضان ورکشاپ پہ، جو کہ 4 دن چلے گا انشاءاللہ تعالی، اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ رات 10 سے 11 تک۔ اور اس ورکشاپ کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، کیونکہ رمضان جو ہے وہ بس ہمارے قریب آنا چاہتا ہے، 1 ہفتے دوری پہ ہے رمضان، اور اس رمضان اور بابرکت مہینے میں ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ کئی بار ہماری زندگی میں ایک پش کی ضرورت ہوتی ہے، ایک پش اگر لگ جائے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹرنل فورس۔ آپ جانتے ہوں گے، آپ نے ذکر پڑھا ہوگا کہ کوئی چیز اگر کسی موشن میں ہے تو وہ ہمیشہ موشن میں ہی رہنا پسند کرے گی unless and until کوئی ایکسٹرنل فورس اس پہ ایکٹ نہ کرے، اور کوئی چیز اگر ریسٹ پہ ہے تو وہ ریسٹ ہی رہتی ہے unless and until کہ اس پہ کوئی ایکسٹرنل فورس نہ ایکٹ کرے۔ تو چونکہ ہماری جو زندگی ہے وہ 11 مہینے ایک ہی طرز پر چلتے آ رہی ہے، ہماری جو زندگی ہے ہم اس میں ایک نارمل جو ہمارا وے آف لائف ہے وہ 11 میں چلتا ہے، اور پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں ہلکی سی پش کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایکسٹرنل فورس کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ایکسٹرنل فورس کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، مطلب کوئی ضروری ہے کہ آپ کسی کے لیکچر کو سنیں، کوئی ایک ایکسٹرنل فورس ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ موٹیویٹ کرتے ہیں، ایک موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں، اور جس سے ہم اپنے آپ کو ایک صحیح ڈائریکشن میں تیار کر سکیں اور رمضان مہینے کا پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ رمضان جو ہے وہ منتھ ریپینٹنس بھی ہے، توبہ کا مہینہ بھی ہے، اور اس مہینے کے تعلق سے جو بات آتی ہے کہ توبہ کے تعلق سے جو بات آتی ہے، شیخ احمد موسیٰ جبریل حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ جو ہے وہ ایک سایہ کی طرح ہے، شیڈو کی طرح ہے، جس کا ایک سایہ، ایک شیڈو کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، چاہے موسم گرم ہو یا سرد ہو یا بارش کا ہو، چاہے اندھیرا ہو یا اجالا ہو، چاہے آپ ایشیا میں ہو یا آسٹریلیا میں ہو یا یو ایس اے میں ہو، مطلب کسی خطے میں ہو، کسی ٹائم فریم میں ہو، آپ امیر ہو یا غریب ہو، بچے ہو یا بوڑھے ہو، تو جس طرح ایک شیڈو آپ کا سایہ آپ کے وجود کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ توبہ کی بھی توبہ بھی اسی کی طرح ہے کہ اگر آپ نے ریپینٹنس کیا، توبہ کیا، تو آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ پھر جو لوگ نیک ہوتے ہیں یا نیک بننا چاہتے ہیں، توبہ ان کے لیے ایک بہت بہترین مداوا ہے، ایک بہترین دوا ہے۔ اور ان تمام باتوں کے لیے چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا بھی ہے، انسان جو ہے وہ خطار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ تمام بنی آدم خطا کار ہے، اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ تو یہ جو توبہ کا یہ جو پورا ایک سیزن ہے، وہ سیزن ہے رمضان کا۔ تو ہم اپنے آپ کو اپنے ان 11 مہینے یا 11 مہینے نہیں، ہماری اگر زندگی 20 سال کی ہے تو 19 سال جو ہم نے کام کیا ہے، یا اگر ہماری زندگی 25 سال ہے تو 24 سال جو ہم نے کام کیا ہے، اس میں اپ اینڈ ڈاؤنس آئے ہیں، ہم سے خطا ہوئی ہیں، ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اس تمام کا جو مداوا ہے وہ اس مہینے میں سب سے بہترین انداز میں ہوتا ہے۔ تو اس مہینے کو اگر آپ نے سب سے بہترین انداز میں یوٹیلائز کر لیا، اس مہینے کو اپنے اس انداز میں یوٹیلائز کر لیا جس انداز میں اس کے یوٹیلائزیشن کا حق ہے، تو آپ نے اس کا میکسیمم بینیفٹ پا لیا۔ تو اس کی ضروری ہوتا ہے کہ ایک ہلکے سے پش کی، ایک ہلکے سے ایکسٹرنل فورس کی،
کئی بار ہوتا ہے کیا کہ انسان رمضان آتا ہے اس کی تیاری، جیسے اب آپ دیکھیں کہ ایک انسان ہے جو کبھی دوڑتا نہیں ہے، مطلب اس کے اندر یہ اس کا پریکٹس ہی نہیں ہے کہ وہ روز دوڑا ہو، اس کو اچانک سے کسی دن دوڑا دیجئے تو وہ تھوڑی دور دوڑے گا اور اس کے بعد پورے راستے وہ ہانپتے ہوئے جائے گا۔ تو ہم سے یہ غلطی کئی بار ایسی ہی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھ کر رمضان کے شروعات میں اتنا زیادہ محنت کر دیتے ہیں کہ رمضان کے باقی کے جو دن بچے ہوتے ہیں 20 دن یا آخری کا 10 دن، اس میں ہم ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، اور لاسٹ کا 10 دن جو سب سے زیادہ بہترین دن ہوتا ہے، اس کی راتیں سب سے بہترین راتیں ہوتی ہیں، ان میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کر پاتے۔ تو اس کا بھی ایک ٹائم ٹیبل آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ رمضان کا یوٹیلائزیشن کیسے ہو، کیا اچانک سے ہی ہو جائے، نہیں بلکہ گریجولی ہو، بہت آرام سے۔ تو چونکہ اب بہت قریب ہے یہ مہینہ، ہم سے 8-9 دن 7 دن بچا ہے، اور اس کے بعد وہ مہینہ، اس مہینے میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی کچھ تم نے کیا ہے پیچھے، اور اگر تم اس کے تعلق سے اللہ کے سامنے توبہ کرو گے تو اللہ کیا کرے گا، ان کو معاف کر دے گا۔ اللہ کیا کرے گا، ان کو معاف کر دے گا۔ اور اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے گناہ کیا ہے، اور یہ خطاب فرشتوں سے نہیں ہو رہے ہیں، یہ خطاب کسی نیک بندوں سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ان بندوں سے ہو رہا ہے جنہوں نے اٹموسٹ کرائم، جو سب سے بڑے گناہ سکتے ہیں، ان گناہ کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ اگر میرے بندے نے بڑا سے بڑا گناہ کیا ہے اور اگر وہ میری طرف پلٹتے ہیں اس گناہ کرنے کے بعد، تو کہہ دو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک چانس ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اور اس کی وجہ کیا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس مہینے میں توبہ کے اوپر اتنا زیادہ فوکس کیوں کیا جاتا ہے؟ کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ ہے جہاں پر ہر قدم پر آپ کی مغفرت ہے۔ اگر جس نے اس مہینے میں اپنی مغفرت نہیں کروائی، جس نے اس مہینے میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے معافی نہیں مانگا، تو سمجھ لیجئے کہ ویسا انسان دنیا کا سب سے بدقسمت انسان ہے۔ ویسا انسان کیا ہے؟ بدقسمت انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس تعلق سے فرماتا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے ثواب کی امید میں، تو وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کیا فرما دیتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ بار بار جو بات آ رہی ہے توبہ معافی، یہ کیوں آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ جنت میں، کیونکہ الٹیمیٹ ایم کیا ہے ہمارا، ہر انسان کا الٹیمیٹ ایم یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا، یہ ہمارا الٹیمیٹ مقصد ہے۔ جیسے ایک انسان ہے، اگر اسٹوڈنٹ ہے، اس سے پوچھا جائے کہ بھائی تمہارا الٹیمیٹ ایم کیا ہے، ٹھیک ہے وہ باقی ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز تو ہے، لیکن وہ کہے گا کہ مجھے اس انٹرنس میں اپنے نام کو ان کینڈیڈیٹس میں شامل کروانا ہے جو شارٹ لسٹ ہو جائے، یہ میرا الٹیمیٹ ایم ہے اس پورے مقصد۔ تو ہر انسان کا الٹیمیٹ ایم ہوتا ہے کسی نہ کسی تعلق سے۔ تو جو کہ انسان پیدا کیا گیا ہے، تو اس انسان کا الٹیمیٹ ایم یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات اس حالت میں کل قیامت کے دن کرے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، اس کے گناہوں کو درگزر کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یہی ہر انسان کی الٹیمیٹ کوشش ہے۔ انسان اسی کا وعدہ کر کے آیا ہے، اللہ نے مومنوں کی جان بھی جنت کے بدلے ہی خریدی۔ تو اس تعلق سے اس ورکشاپ کے رکھنے کا یہ مقصد ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو تیار کر سکے، اپنے آپ کو انکلائن کر سکے اس طرف جس کے بعد ہم اس مہینے کا بہترین سے بہترین یا بہت زیادہ بینیفٹ اٹھا سکے۔ اس کے بعد آپ سمجھے کہ اس مہینے میں، یہ جو مہینہ ہے رمضان مہینہ ہے، اس میں انسان جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف کیا کرے، دوڑے۔ انسان اس مہینے میں اللہ کی طرف لپکے، انسان اس مہینے میں اللہ کی طرف دوڑ کے جائے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف، مطلب اس کے جتنے گناہ ہیں
وہ یہ فکر نہ کرے کہ یہ گناہ میرے اتنے ہیں، میں اللہ کے سامنے کس منہ کے ساتھ جاؤں گا، بلکہ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کو ویسا دل بہت پسند ہے جو دل گناہ سے بھر جائے اور پھر بھی پلٹ کر اللہ کی طرف آئی اس امید کے ساتھ کہ اللہ اس کو معاف کرے گا۔ تو یہ عقیدے کا پاٹ ہے کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک انٹروڈکشن ہے اس ورکشاپ کے مقصد کے تعلق سے۔ اس کے بعد کچھ کنٹینٹ جو ہم اس پر ڈسکشن کریں گے اس یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کس طرح سے اپنا رشتہ قائم کرے اس میں۔ اس کے بعد روزے کے تعلق سے بات ہوگی، اس کے مقصد کے تعلق سے اور اس کا زیادہ سے زیادہ کتنا بینیفٹ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس کے خواتین کے تعلق سے عورت رمضان میں کس طرح سے میکسیمم بینیفٹ اٹھا سکتی ہے۔ اس کے بعد کمپٹیشن ہے ایک طرح سے میکسیمم بینیفٹ اٹھنے کا، اس کے تعلق سے بات ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی فضیلت اور اللہ کو توبہ کتنا زیادہ پسند ہے قرآن و حدیث کے ساتھ، اس کی دلائل کے ساتھ اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پھر جو رات کا قیام ہے اور رات کا قیام جو تہجد ہے اس میں جو دعا مانگی جاتی ہے، اس دعا کی جو کیریکٹرسٹک ایسی ہے جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ایک ایسے ایرو کے مانند ہے جو اپنا نشانہ کبھی بھی نہیں چوکتا ہے۔ اس کے بعد اس مہینے کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ رمضان دا منتھ آف قرآن۔ تو اس رمضان میں قرآن کے ساتھ کیسے آپ ایک دوستی ہو جائے، کس انداز میں آپ قرآن کو، قرآن کے جو تلاوت کی حلاوت ہے اور قرآن کو سمجھنا ہے، اس سے کس طرح سے آپ مطلب آپ کی ایک دل پہ وہ بات آ جائے اور ساتھ اس کام کو کرنے لگے۔ پھر صیام میں، روزے میں کس طرح سے آپ سویٹنس پیدا کر سکتے ہیں، مٹھاس پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر آخر 10 راتوں میں جس میں اعتکاف کا معاملہ ہے اور لیلۃ القدر کا معاملہ ہے اور پھر رمضان میں عزہ کا معاملہ ہے اور پھر کا معاملہ ہے۔ تو یہ کچھ کنٹینٹ ہے جس پر ہم انشاءاللہ تعالی ان دنوں یہ جو 4 دن کا ورکشاپ ہے 1-1 گھنٹے کا، اس پر ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ ایک بریف انٹروڈکشن تھا کہ جس میں ہم بات کریں گے ان ورکشاپ، اس جو 4-5 دن کا جو ہمارا ورکشاپ ہے اس پہ ہم بات کریں۔ اب سے آپ رمضان شروع ہوتا ہے تو ایک آیت آپ بہت سنیں گے ہر مہینے، کس نے رمضان کے روزے رکھے، کس نیت کے ساتھ، ایمان کے حالت میں۔ یہ بہت اہم بات ہے، 2 چیز ہے جس کو آپ غور کریں گے، ایمان کی حالت میں اور اللہ سے ثواب کی امید میں۔ تو وہ کیا ہے، وہ معاف کر دیا گیا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو 2 ورڈ جو اس حدیث میں ہے، وہ حدیث کیا ہے کہ ایمان، مطلب ایک انسان اس حالت میں روزے رکھے، ایمان کی حالت میں، اور اللہ سے ہی ریوارڈ کی طلب میں، احتساب، اللہ سے ہی ریوارڈ کی طلب میں۔ تو امام حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور اس کو جاننا اور اس پر یقین کرنا، صرف یہ نہیں کہ بس، بلکہ ایمان کیا ہے، اس کو جاننا اور اس پر یقین کرنا، اور احتساب کیا ہے کہ انسان کرے، آپ اس کی بھلائی، اس کا بدلہ اللہ سے ریوارڈ کی امید میں رکھ رہے ہیں۔ آپ کو بھوکے رہ رہے ہیں فجر سے لے کر مغرب تک کے بیچ میں، تو کس ریوارڈ کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے؟ کون سا ریوارڈ؟ کیا آپ کو کسی میٹرسٹک فارم میں کوئی ریوارڈ مل رہا ہے؟ نہیں، یہاں ریوارڈ کس سینس میں بات ہو رہی ہے؟ وہ ہے اللہ، فارگیونیس فرام اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کی معافی، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ کیا یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے یہ بات؟ نہیں، یہاں پہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ صرف اس کا وہ جہنم میں رہے اور جہنم میں صرف اس کا جو گردن وہ باہر، وہ صرف آزاد ہو، اس کا جسم وہیں پر برقرار رہے؟ نہیں، کوئی نہیں چاہتا ہے۔ یہ اس دن، اس پورے مہینے ہر دن آپ کے لیے گولڈن اپورچونٹی ہوگا کہ آپ
اپنے جو بھی آپ کی دعا ہے اس کو آپ قبول کروا لیں. ہر دن آپ کے پاس گڈ ڈیڈز کرنے کے سینکڑوں موقع ہوں گے, اور اس کی قیمت کیا ہے, اس ڈیڈز کی اہمیت کیا ہے, اس کا وزن کیا ہے, اس صرف رب العزت جانتا ہے اور اللہ کیلکولیٹ کرتا ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, روزہ آپ نے رکھا اور آپ نے رمضان کو پراپرلی صحیح انداز میں گزار دیا, تو آپ کیا ہیں, ایک کے روزے پہ آپ جہنم سے 70 سال دور ہو جائیں گے. کتنے دور ہو جائیں گے؟ 70 سال. اور آپ نے پورا رمضان اگر صحیح سے گزار دیا تو آپ اس کو ملٹیپلائی کریں 30 into 70, تو کتنا ہو جائے گا؟ 30 into 70 جو لیں, اتنے ٹائمز آپ جہنم سے دور ہو جائیں گے. تو یہ بات یہاں پہ آئی ہے کہ جس نے بھی اللہ کے لیے روزہ رکھا, مطلب ایمان کی حالت میں اور ثواب اللہ کی امید سے, تو وہ معاف کر دیا جائے گا. اور دوسری حدیث جو ہے وہ کیا ہے کہ جس نے قیام کیا لیلۃ القدر میں, رات میں, رمضان میں رات میں قیام کیا ایمان کی حالت اور ثواب کی امید میں, تو کیا ہے کہ اس کے گناہ ہو جائیں گے, معاف ہو جائیں گے. تو اب دیکھیں کہ رمضان جیسے جیسے گزرتا ہے ہمارا تراویح میں یا رات کے قیام میں دل ویسے ویسے اٹھاٹ ہوتا جاتا ہے. ہم شروعات بہت جوش کے ساتھ کرتے ہیں اور کوشش ہماری یہ رہتی ہے کہ بس کسی طریقے سے قرآن ختم کر کے 5 دن میں, 7 دن میں, 8 دن میں, 9 دن میں ختم کر کے اس کا معاملہ دفع کر دیں. نہیں, مقصد آپ سمجھیے کہ قیام کا مقصد کیا ہے کہ جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید سے اللہ سے, تو اس کے معاف کر دی جائیں گے. ایک اپورچونٹی آپ نے صبح فجر سے لے کر مغرب تک آپ کو ایک اپورچونٹی مل گئی کہ آپ نے رمضان کے روزے رکھے, اگر آواز کٹ تو میسج کر. ابھی بھی آواز کٹ رہی ہے مجھے, اگر آواز زیادہ کٹ رہی ہے تو. ہاں, 1 منٹ. اب بھی آواز کٹ رہی ہے؟ آپ ایک بار کوئی, ہلو السلام علیکم, اگر کلیئر آواز آ رہی ہے تو کوئی میسج کر دے تاکہ انشاءاللہ 1 منٹ ہم اس کو ٹھیک کر لیں. نیٹ ورک ایشو ہے, معذرت. اگر اب بھی کٹ رہی ہے تو ایک بار بس میسج کرتے ہیں ہم انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے, اب جزاک اللہ خیر. اب ٹھیک ہے. تو ابھی ہم جہاں بات کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ ایک اپورچونٹی آپ کو صبح میں مل رہا ہے کہ آپ جب فجر کے بعد سے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے ثواب کی نیت میں آپ نے روزہ رکھا اور پھر مغرب کے وقت آپ نے افطار کیا, تو آپ کے گناہ معاف کر دیے گئے. اور آپ ایک دن کے روزے سے کتنے 70 سال آپ کہاں سے دور ہو گئے؟ جہنم سے دور ہو گئے. اب آپ کے پاس دوسرا پہر جو ہوتا ہے دن کا, جو رات جس کو ہم کہتے ہیں,
تو اب ہمارے پاس دوسرا پہر جو ہے وہ رات کا پہر ہے. تو اس میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جس نے رمضان کے رات کا قیام کیا رمضان میں ایمان کی حالت میں اور احتساب کیا ہے؟ وہ ہے اللہ سے ثواب کی امید. تو آپ کے پاس ایک اور اپرچونٹی آ گئی کہ آپ اللہ کی فارگیونیس کو پا سکتے ہیں، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، جس کو تراویح کہتے ہیں. تو یہ دو ہو گیا. اب تیسرا کیا ہے کہ جس نے اب اگر مان لیجئے کہ آپ کے روزے میں کسی طرح سے کوئی ڈیفیشنسی رہ گئی، وہ اس طرح سے نہیں رکھ سکے آپ جس طرح سے رکھنے کا حق تھا، یا مان لیجئے تراویح کا جو معاملہ تھا اس تراویح کے معاملے میں آپ سے کوتاہی ہو گئی اور آپ تراویح کا اہتمام اس طرح سے نہیں کر سکے جس طرح سے آپ کو کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور موقع دیا ہے اور وہ ہے لیلۃ القدر کا. رات آخر جو 10 رمضان ہے اس کی جو راتیں ہیں، اس آخر کے 10 رمضان میں آپ کے پاس موقع ہے کہ حدیث ہے کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید سے، تو اس کے گناہ کیا ہیں؟ معاف کر دیے گئے. تو دیکھیں، پہلا موقع روزہ کے ساتھ، دوسرا موقع رات کے قیام کے ساتھ، اور تیسرا موقع لیلۃ القدر کے ساتھ. اب ان تینوں حدیث کو جب آپ غور سے دیکھیں گے تو تینوں کا جو اینڈ ہو رہا ہے وہ سیم ہے. وہ کیا ہے کہ آپ معاف کر دیے جائیں گے. اگر آپ نے روزہ رکھا آپ معاف کر دیے جائیں گے، آپ نے قیام کیا آپ معاف کر دیے جائیں گے، آپ نے لیلۃ القدر میں قیام کیا آپ معاف کر دیے جائیں گے. تو اللہ آپ کو یہاں پر ملٹیپل ٹائمز آپ کو چانس دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اپنی معافی منگوا کر، آپ اپنی معافی کروا کر جنت میں اعلیٰ مقام پالیں. تو اگر کوئی انسان اس رمضان کے مہینے کو پالے اور 3 موقع چھوڑ دے اور اپنی معافی نہ کروائیں، تو اب آپ سمجھ لیں کہ وہ انسان کیسا انسان ہو سکتا ہے. آپ اللہ کی مرسی، اللہ کی رحمہ جو کہ ہر وقت برس رہی ہے، ہر لمحے، ہر وقت، ہر جگہ، آپ اس سے اپنے آپ کو اوائڈ کر رہے ہیں. اور آپ کو اگر اس دنیا میں اللہ کی بلیسنگز چاہیے، اس دنیا میں آپ کو سکون چاہیے، اس دنیا میں اللہ کی رضا چاہیے، اور اس سے بڑی بات کہ اگر آپ کو جنت میں انٹری چاہیے تو آپ کو اللہ کی رحمت اور اللہ کی معافی، ان دونوں کی ضرورت ہے. اس کے بغیر کوئی انسان بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. کوئی انسان بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت کے بغیر. تو اب آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس کتنا بڑا موقع ہے. یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ آپ رمضان کو سمجھے کہ رمضان ہے کیا. اصل میں رمضان ہے کیا. اس تعلق سے ایک بات جو آتی ہے، حدیث آپ سنیں، وہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ جس نے بھی اس اپرچونٹی کو مس کر دیا. صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے اور ہر بار آمین کہہ رہے تھے ہر اسٹیپ کے بعد. تو سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین میرے پاس آئے تھے، جس انسان نے بھی رمضان کو پایا اور اپنی معافی نہیں کروائی تو ویسے انسان کے اوپر لعنت کی گئی. تو میں نے کہا آمین. تو اب آپ سمجھ لیں کہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے کہ ایک انسان اگر رمضان کا مہینہ پالے اور اس میں اپنی معافی نہ کروائے، وہ شاپنگ کرنے میں رہ جائے، وہ چائے پینے میں رہ جائے، وہ ارتغل دیکھنے میں رہ جائے، اور اسی کو وہ دین سمجھے اور اسی میں وہ خوش رہے اور معافی نہ کروا پائے. تو آپ سمجھے کہ کتنا بڑا وہ انسان کیا ہے، کتنا بڑا وہ اپنے آپ کو کتنا زیادہ دھوکے میں رکھا ہوا ہے. اب یہ بات آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ وہ آئے گا کہ آپ کو نالج ہو آپ کے پاس کہ رمضان یہ مہینہ اس کی سپیریورٹی ہے کیا آخر میں. اور جتنا زیادہ آپ کو اس کا نالج ہوگا اتنا زیادہ آپ اس میں سے ایکسٹریکٹ کر سکیں گے، اتنا زیادہ آپ کریڈٹ نکال سکیں گے، اتنا زیادہ آپ ریوارڈ لے سکیں گے. آپ کو معلوم ہے کس ٹائم زیادہ سونا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کا ایک ٹائم ٹیبل بنا ہوا نا، 11 مہینے آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ ذکر کرتے ہیں،
لیکن اس مہینے میں اگر آپ کو علم ہو کہ اس کا کیلکولیشن کیا ہے، اس مہینے میں آپ کو علم ہو کہ کس وقت کتنا زیادہ کیلکولیشن ہے، تو کیا ہو جائے گا، آپ بہت زیادہ کوشش کریں گے۔ اس کا جو کیلکولیشن ہے اس مہینے کا جو کیلکولیشن ہے وہ کسی کو نہیں معلوم ہے، وہ اس کا ریوارڈ کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے گا، کہ ایک انسان، اس میں ایک ایسی رات ہے جو اس کا پیک ہے، سمٹ۔ آپ نے جتنے لوگوں نے بھی ٹریکنگ جانتے ہیں کہ جب پہاڑ پہ چڑھا جاتا ہے تو ٹریک کیا جاتا ہے تو اس کا ایک سمٹ پوائنٹ ہوتا ہے، کہ سمٹ، انسان بہت خوش ہوتا ہے کہ میں نے سمٹ کر لیا اس پہاڑ کو۔ تو اس ریوارڈ کا جو پیک ہے وہ کیا ہے؟ 1000 مہینے سے افضل۔ آپ ایک رکعہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں لیلۃ القدر میں، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اتنا اہمیت ہے کہ 30,000 رات جو ہے، 30,000 30,000 رات کے عبادت کے برابر، ایک رکعت بس۔ سبحان اللہ۔ کون بیوقوف انسان ہوگا جو اس اپورچونٹی کو چھوڑے گا؟ وہی چھوڑے گا جس کے پاس اس کا علم نہیں ہوگا، یا جو اس پر ایمان نہیں رکھتا ہوگا۔ اور ہمارا راستہ کیا ہے؟ سبمٹ کیا ہے؟ جنت۔ اس کا راستہ عبادت ہے۔ اس میں آپ دیکھیں پلینز بھی آتے ہیں، ویلیز بھی آتے ہیں، ماؤنٹینز بھی آتے ہیں، ہر طرح کے چیز آتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں۔ آپ جانیں گے ایک انسان جب اگر کہیں سفر کر رہا ہے، راستے میں ہر طرح کی چیز آتی ہے، تو وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ اپنے ویلتھ کو، اپنے مال کو کی حفاظت ایسے چاہتا ہے کہ کوئی اس کو لے نہ لے۔ تو ایک انسان اسی انداز میں سمجھے کہ یہ جو مہینہ وہ ٹریول کر رہا ہے، اس میں وہ اس چیز سے وہ دور رہے جو اس کو اس کے سمٹ میں پہنچنے تک روک سکے۔ رمضان جو ہے وہ ایک بابرکت مہینہ ہے، اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے ایز اے مسلم کہ ہم اپنے مسلمان بھائی اور بہن کو، جو ہمارے بھائی اور بہن، ان کو ہر وقت ریکمینڈ کراتے رہیں، ہر وقت ان کو انسپریشن دیں، ہر وقت ان کو موٹیویٹ کریں، ہر وقت ان کو پش کریں عبادت کرنے کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ایک دوسرے کو ریکمینڈ کرو، حق کی دعوت دو، اور ایک دوسرے کو ریکمینڈ کرو صبر کی طرف۔ ہر کوئی، چاہے وہ گناہگار خود کیوں نہ ہو، لیکن وہ ریکمینڈ کرے، تاکہ کیا ہو؟ اس کا بھائی ہو، اس کی بہن ہو، وہ اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھائے، اللہ سے جتنا زیادہ ہو سکے وہ قریب ہو جائے۔ اس مہینے شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، اور ایک بڑی وجہ شیطان، ہمارے گناہوں کا ایک بڑی وجہ ہے وہ شیطان ہے، اور دوسری وجہ ہے ہمارا خود کا نفس۔ تو ایک جو بڑی وجہ ہے وہ شیطان ہے، جس کو باندھ دیا گیا ہے۔ اب جو نفس ہے آپ کا، نفس امارہ، وہ بس بچا ہے، اور نفس امارہ کو جو غلط راہ دکھاتا ہے وہ شیطان دکھاتا ہے۔ تو یہ جو ٹائم ہے، اس وقت اپنے نفس کو ڈیفیٹ کرنے کا وقت ہے۔ شیطان بند ہے، قید ہے، آپ اپنے نفس امارہ جو ہے اس کو قید کرنے کا وقت ہے۔ رمضان جو ہے ایک طرح سے تھیریپی ہے، ایک انسان کے ایمان کے لیے تھیریپی ہے۔ آپ جانتے ہیں تھیریپی کا کام کیا ہوتا ہے، کہ وقتاً فوقتاً ہمیں تھیریپی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بائک ہے، آپ بائک چلا رہے ہیں تو وقتاً فوقتاً اس کو سروسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ بہترین انداز میں چل سکے۔ تو رمضان جو ہے وہ ایک انسان کے ایمان کے لیے تھیریپی ہے، سروسنگ ہے، کہ جو غلطی ہوئی ہے، جو خطا ہوئی ہے، جو ایمان پلس مائنس ہوا ہے، آپ دیکھیں آپ اپنے کپڑے کو دھوتے ہیں اور پھر انہیں پہنتے ہیں، پھر دھوتے ہیں، پھر پہنتے ہیں۔ تو ایک جو پروسیس ہے، یہ پروسیس کیا ہے کہ رمضان کیا ہے کہ آپ کے اس میلے کپڑے کو دھونے کا وقت ہے۔ میلے کپڑے کو کیا ہے؟ دھونے کا وقت ہے۔ آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ رمضان کیا ہے؟ ایک طرح سے تھیریپی ہے آپ کے، جو آپ کو ڈائریکٹ کرتا ہے نیک کام کی طرف،
جو آپ کے ڈیزائر سے لڑنے میں آپ کی مدد کرتا ہے، جو شیطان کو اور آپ کے نفس کو قید کرنے میں آپ کے لیے ہیلپ کرتا ہے. جب آپ، اللہ نے حلال رکھا ہے نا کھانا پینا، جب آپ کھانا پینا اور اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری جو کہ حلال ہے، نارمل ڈیز میں حلال ہی 11 مہینے میں، تو جب آپ رمضان میں حلال چیز سے اللہ تعالیٰ آپ کو روکتا ہے تو یہ ایک طرح سے تھراپی ہے، ایک طرح سے سروسنگ ہے کہ آپ حرام چیز سے بھی اپنے آپ کو پھر روکیں. ایک انسان اس کانسیپٹ کو سمجھے اللہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ کا ہے، اور وہ کیا ہے کہ پہلا پروسیس انسان کے ذات سے خود سے شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی میں کہ میرا بندہ جیسے میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی ہوں. میرا بندہ جیسے میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی ہوں. اگر وہ میرا ذکر خود کر رہا ہے تو میں بھی اس کا ذکر کر رہا ہوں. تو اس میں کون پہل کس کی ہو رہی ہے؟ آپ کی پہل ہو رہی ہے. پھر اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ کی سے چل کر آتا ہے تو میں ہینڈ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ایک آم کی لمبائی تک اس کے بڑھتا ہوں. آپ پھر یہاں پہ بڑھ رہے ہیں. اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. یہاں پہ بھی شروعات کس نے کی؟ آپ نے کی. ہر سینٹینس میں آپ یہاں پہ غور کریں گے تو ریلیشن شپ بٹوین بندہ اور اللہ کے بیچ میں شروعات بندے سے ہو رہی ہے کہ اس کی شروعات بندے کو کرنا ہے، توبہ بندے کو کرنا ہے، چل کر اللہ کی طرف بندے کو جانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کی طرف دوڑ کر آئے گا. وہ ایک قدم چلے گا، اللہ تعالیٰ 2 قدم چلے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور مجھ سے کیا کرو؟ مجھے پکارو، میں رسپونڈ کروں گا تمہاری پکار کو. یہاں پہ بھی بندے سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں رسپونڈ کروں گا، میں آنسر کروں گا. آپ کو پکارنا ہے، شروعات آپ کو کرنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے کہ ریممبر می، تم مجھے یاد کرو، آئی ول ریممبر یو، تب میں تمہیں یاد کروں گا. تم میری ذکر مجلس میں کرو گے تو میں تمہارا ذکر سب سے بہترین مجلس میں کروں گا، فرشتوں کی مجلس میں ہوگا. تو بندے کو یہاں سمجھنا ہے کہ اس میں شروعات اس کو کرنی ہے. اللہ کے ساتھ اگر اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ مضبوط ہو تو وہ مضبوطی کے ساتھ شروعات کرے. رمضان جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑ جانے کا مہینہ ہے. اپنا ہوتا ہے نا کہ اگنائٹ، آپ دیکھیں کہ ایک اگنیشن پوائنٹ ہوتا ہے، تو یہ وہ مہینہ ہے. آپ دیکھیں کہ سردی کا موسم آتا ہے تو آپ اپنے فرننس کو اگنائٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس مہینے میں اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کے تعلق سے اس کو اگنائٹ کیجیے، تاکہ پھر آپ اس مہینے میں عبادت سکون کے ساتھ کریں، انجوائمنٹ کے ساتھ کریں. اگر آپ اپنے اللہ کے ساتھ اس رشتے کو اگنائٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ سکون کے ساتھ اور انجوائمنٹ کے ساتھ اپنی عبادت کو نہیں کر سکیں. ایک آدمی ہے جو صرف روزہ رکھا ہے، بس روزہ رکھا ہے، اور ایک آدمی ہے جو روزہ رکھا ہے اور اس روزے کو انجوائے کر رہا ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک نے روزہ رکھا ہے، ایک روزے کو انجوائے کر رہا ہے، تو وہ ہائیسٹ سپریم لیول ہے جو روزہ رکھا اور روزے کو انجوائے کر رہا ہے. ایک ہے جو تراویح ہے اور وہ اس کی نیت ہے کہ کیسے امام صاحب سلام پھیرے اور ہم بھاگ جائیں، کیسے امام صاحب اللہ اکبر بولے رکوع میں اور جا کے ہم ترنت رکوع میں کھڑے ہوں، باقی رکعت ہم بیٹھے رہے پیچھے. ایک وہ ہے، اور ایک وہ ہے جو تڑپ رہا ہے کہ کیسے ہی جلد سے جلد تراویح کا وقت کیسے نہیں شروع ہو رہا ہے اور ہم اس جلدی سے جا کے تراویح پڑھیں. ایک انسان بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے اور ایک انسان تراویح کو پکڑنے کی تیاری کر رہا ہے. دونوں میں فرق ہے، بہت فرق ہے. ایک ٹریڈیشنل ورشپ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے ایک روایت ہے روزہ رکھ رہے ہیں، اور ایک اس لیے کر رہا ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے تاکہ اللہ سے معافی ہو سکے. تو دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق، اور دونوں کے ثواب میں بھی فرق ہے. تو ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اس مہینے کیا کریں؟ اس مہینے کو سمجھیں اور اس مہینے کو، اس کی اہمیت کو سمجھیں. اس کے بعد ایک انسان
اللہ کی طرف دوڑے، جیسے ہم تھا نا لب کے تڑپ پیدا ہو اس کو، کیسے ہم اپنے اندر تڑپ پیدا کریں اللہ کے تعلق سے، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم عبادت میں دوڑیں بھاگیں، ایسا ہو کہ اذان سنیں کان میں پڑے اور ہمارے دل میں ایک تڑپ پیدا ہو جائے عبادت کے لیے کہ اب ہم اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ تڑپ کیسے ہم اپنے اندر پیدا کریں؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس تعلق سے بات ہے کہ ایک بات آتی ہے کہ جب اللہ نے فرعون کو ڈسٹرائے کر دیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا، اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب ان کو تورا جو کتاب ہے وہ تورا ملی ہے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی ہیں ان کو اپوائنٹ کر کے بھیجا ہے کہ آپ ان کو دیکھیں، آپ کے پاس اب ان کی لیڈرشپ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات میں اپنے قدم تیز تیز بڑھا رہے ہیں تاکہ ذرہ برابر بھی لیٹ نہ ہو، بہت تیز تیز۔ موسیٰ علیہ السلام بہت سلو چل سکتے تھے کیونکہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ سیٹ ہے اللہ سے، وہ مس نہیں ہو سکتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا ہے اپنے آپ کو اسپیڈ کر دیے کیونکہ ان کے اندر ایک تڑپ تھی اللہ سے ملاقات کی، اللہ سے بات کی۔ ہمارے پاس 5 ڈیلی میٹنگز ہے اللہ کے ساتھ جس کو ہم نماز صلاح کہتے ہیں، اور رمضان میں ہر سنگل منٹ آپ کے پاس اللہ سے میٹنگ کا ہے۔ اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ اس کی طرف چل کر جا رہے ہیں یا تڑپ کے ساتھ دوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہاں دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام آخر کیا چیز تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو کے اندر یہ تڑپ پیدا کی کہ موسیٰ علیہ السلام بہت تیز قدموں کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اس چیز کو انجوائے کر رہے تھے، وہ اللہ سے ملاقات کو ان کے دل میں ایک خوشی کا عالم تھا کہ اللہ سے بات کریں گے، اس ورشپ کو انجوائے کر رہے تھے۔ اور یہ انجوائمنٹ، یہ تڑپ تب تک پیدا نہیں ہو سکتی ہے جب تک آپ اگنائٹ نہ کریں اپنے آپ کو۔ آپ دیکھیں بڑی سمپل سی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے اور وہ محبت کرنے والا اگر کسی کو آواز دے دے کہ مجھے کل تم سے ملاقات کرنی ہے، تو رات بھر نیند نہ آئے انسان کو، میں ایک انسان کی مثال دے رہا ہوں، رات بھر نیند نہ آئے، وہ اس بے چینی میں رہے گا کہ کل کیسے صبح ہو اور میں اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے جاؤں۔ اگر وہ کہہ دے کہ تم اس لباس میں آنا تو پھر وہ اس لباس میں پہنچے گا۔ یہ تڑپ جو ہے، تو یہ تڑپ ہمیں اللہ کے لیے پیدا کرنی کہ جیسے ہی اذان ہو ہم اس کی طرف بڑھیں، کیونکہ اس مہینے میں ہمیں میکسیمم بینیفٹ اٹھانا ہے۔ اور اس کا ریزن کیا ہے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا، جیسے ہی آپ جب سلو ہونے لگے رمضان میں، کیونکہ رمضان جو ہے وہ 30 دنوں کا 29 دنوں کا ہے، ایک دن کی تو بات ہے نہیں، تو اس میں انسان تھوڑا کمزور بھی پڑتا ہے۔ تو جیسے آپ کمزور ہونے لگے آپ ترنت یاد کریں کہ آخر مقصد کیا ہے رمضان کا، اللہ سے مغفرت حاصل کرنا، اللہ سے معافی کیوں؟ تاکہ جنت میں ہو جائے، جنت میں جگہ مل جائے۔ اب کیسے یہ اللہ سے جو نزدیکی ہے وہ کیسے ریوائیو ہوگا؟ اس کے کچھ اسٹیپس ہیں۔ پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ قرآن کو جو ہے آپ دل کے قریب کر لیں، قرآن کو ریسائٹ کریں، قرآن کو سمجھیں معنی کے ساتھ اور اس پر غور و فکر کریں کہ آخر اللہ یہاں کہنا کیا چاہتا ہے۔ اور اللہ کے جو نام ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ ہے، یہ ان ناموں، ان اللہ کے صفات، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صرف قرآن کو میں نے 10 ختم کر لیا، میں نے 20 ختم کر لیا، لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے قرآن نہ ختم کریں، ٹھیک ہے اس کا ثواب تو ملے گا لیکن اللہ کی قربت نہیں ملے گی، وہ تڑپ پیدا نہیں ہوگا، عبادت میں مزہ نہیں آئے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ ٹرانسلیشن پڑھے،
بندہ قرآن کو سمجھے کہ آخر اللہ چاہتا ہے کیا ہے کہنے کو. آپ اگر عربی نہیں جان رہے ہیں تو آپ جس لینگویج میں کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں، اردو ہے، انگلش ہے، رومن ہے، ہندی ہے، ہر لینگویج میں ٹرانسلیشن اویلیبل ہے. آپ قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھیں، پھر قرآن کی تفسیر پڑھیں. ہمارے پاس کئی تفاسیر ہیں، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر سعدی ہے، تفسیر بغوی ہے، تفسیر قرطبی ہے، بہت سی تفاسیر ہیں، ہر لینگویج میں لکھی گئی ہے. اس تفسیر کو پڑھیں. دل جو ہے وہ لاک ہو جاتا ہے، تو اس لاک کو جو توڑنا ہے، اس کی جو چابی ہے وہ ہے قرآن کی سمجھ. قرآن کی سمجھ آ جائے گی تو آپ کے دل میں جو گرہ لگ گیا ہے، جو آپ کو اللہ سے قریب نہیں ہونے دے رہا ہے، وہ اس چابی سے آپ توڑے. وہ کیا ہے؟ قرآن کی سمجھ. اور تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے اس کا مفہوم ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ لاک لگ گیا ہے. کہ تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ جو انسان قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے دلوں میں ایک لاک لگ گیا ہے، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. تو قرآن کو سمجھے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دلوں کا جو سکون ہے، قلب کا جو سکون ہے، وہ اللہ کی یاد میں. اور قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اس سے بہترین یاد کیا ہوگی؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کی قربت کیسے حاصل کی جائے؟ وہ ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن سے. قرآن کی تلاوت، قرآن کا ٹرانسلیشن، قرآن پہ غور و فکر، قرآن کی تفسیر. پھر ہے اللہ کے بلیسنگز کو یاد کرنا، اور اللہ نے جو آپ کو رزق دیا ہے اس کو یاد کرنا. یہ جو دوری ہے اللہ کے ساتھ، اس کو کم کرنے کا جو دوسرا وے ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ یاد کریں کہ اللہ نے آپ کو کتنے کاؤنٹلیس بلیسنگز دیا. آپ بول سک رہے ہیں، آپ کے پاس بولنے کی طاقت ہے. آپ اپنے ان لوگوں کے پاس وزٹ کر کے دیکھیں جن کے پاس چلنے کی صلاحیت نہیں ہے. پھر شکریہ ادا کریں گے اللہ کا. کبھی قبرستان سے گزرے اور دیکھیں کہ یہ لوگ تو اب چل بسے اور آپ زندہ ہیں، پھر آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ کی قربت حاصل ہوگی، اور وہ جو دوری ہے انسان اور اللہ کے بیچ میں وہ ختم ہوگا. پھر آپ رزق جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر غور و فکر کریں. اب آپ دیکھیں، ایک بڑی چھوٹی سی مثال ہے. اگر آپ کسی جاب کی تلاش میں ہیں اور آپ کو کوئی ہیلپ کر دے جاب دلانے میں، تو آپ کتنا شکر گزار اس کے ہوتے ہیں. اس کو آپ چاکلیٹس ہیں یا اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کو بوکے دیتے ہیں. بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں اللہ رب العزت ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، اور ہم ایک دو چار جو الفاظ ہے وہ زبان سے ادا نہیں کر سکتے. ہماری زبان، ہماری آئی سائٹ، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین اور آسمان، یہ دن اور یہ رات، کتنی ورسز قرآن میں موجود ہے جو اللہ کے بلیسنگز کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. تو جتنا زیادہ آپ اللہ کی بلیسنگز کے بارے میں جانیے گا، جتنا زیادہ، جیسے میں ایک مثال دوں چھوٹی سی، کہ اگر آپ کو پتا چلے کہ کوئی ایک انسان ہے، کوئی بندہ ہے، اس نے آپ کی فیملی کی بہت مدد کی ہے، تو آپ کے دل میں اس کی عزت بڑھ جائے گی. پھر کوئی اور بتائے نہیں، یہ تمہاری صرف فیملی کی مدد نہیں کیا ہے، بلکہ تمہاری جو جاب لگی اس میں بھی تمہاری مدد کی ہے، تو اس انسان کے لیے اور عزت بڑھ گئی. تو اس انسان کی خدمات جتنا زیادہ آپ جاننے لگیں گے کہ اس نے آپ کے ساتھ اتنی اچھائی کی ہے، آپ کے دل میں اس کی محبت، اس کی عظمت اتنا زیادہ بڑھے گا. یہ ایک کامن سا نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جو جس کے بارے میں جتنا زیادہ جانتا ہے اس سے اتنی زیادہ محبت، اتنی زیادہ اس سے الفت ہوتی ہے. تو جتنا زیادہ آپ بیٹھے کچھ مت کریں. رمضان کا مہینہ ہے، آپ نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھیں، اس کے بعد 10 منٹ ہی، ایسا نہیں کہ پہلے دن 1 گھنٹہ بیٹھ جائیں اور دوسرے دن 1 گھنٹہ بیٹھ جائیں اور تیسرے دن سے آپ بور ہونا شروع ہو جائیں. نہیں، پہلے دن آپ دیکھیں، میں ایک بڑی بیچ میں بات کاٹ رہا ہوں اور ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو مت دیکھیے، ارے میرے بغل والا 40 منٹ دعا مانگتا ہے، اچھا یہ میرا دوست، اس نے تو 10 دن میں ہی 4 بار قرآن ختم کر لیا. نہیں، ہر انسان کی پوٹینشیل الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی صلاحیت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کے پاس ٹائم الگ ہوتا ہے، ہر انسان کا جاب کا نیچر الگ ہوتا ہے، ہر انسان کے پاس فری ٹائم الگ ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو مت دیکھیے، لوگوں کو دیکھیے گا فرسٹریٹ ہو جائیے گا،
جیسے ایک مثال ہے بڑی کامن ہے، جو اگر آپ میں سے سب اسٹوڈنٹ رہے ہوں گے اپنی زندگی میں یا کچھ ہیں بھی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ ہاسٹل میں ہوتا ہے، وہ اپنے دوست کے پاس ایگزام ٹائم میں جاتا ہے، دیکھتا رہی یہ بھی پڑھ رہا ہے، اس سے پوچھا تم نے کتنے چیپٹر کمپلیٹ کیے؟ وہ کہا میں نے 10 کر لیے. پھر دوسرے سے پوچھا میں نے 12 کر لیے. ایک کہہ رہا ہے کہ میں تو پورا کر لیا. تو فرسٹریٹ ہوتا ہے، پھر اپنے روم میں آتا ہے، مجھے پورا کرنا ہے، اور 5 منٹ کے بعد وہ بولتا ہے ہٹاؤ، پھر سو جاتا ہے. تو یہی چیز رمضان میں بھی ہوتا ہے. اپنے آس پاس والوں سے پوچھا، وہ کہہ رہا میں نے 4 ختم کر لیے. یہ فرسٹریشن شروع. کیا کر رہا ہے وہ؟ 50 منٹ بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے، اور فرسٹریشن شروع. یہ بھی چاہتا ہے کہ میں کر لوں. اب اس کی اور اس کی زندگی بہت فرق ہے. اس کے جو ٹائم ٹیبلز ہیں، اس کے ٹائم ٹیبلز میں بہت فرق. تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ پھر ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے، اور جو ٹرین اس کی چل رہی تھی وہ رک جاتی ہے. تو ایسا مت کیجیے گا، کبھی بھی دوسروں کو مت دیکھیے. ہمیشہ اپنی زندگی دیکھیے کہ میرے پاس کون کون سا فری ٹائم ہے، میری کتنی صلاحیت ہے. آپ رمضان سے پہلے کتنے دیر دعا مانگ رہے تھے؟ تو ایک آدمی بولے گا میں رمضان سے پہلے 2 منٹ دعا مانگتا تھا. تو آپ 1 منٹ سے شروعات کیجئے، پھر اگلے دن 2 منٹ، پھر اگلے دن 3 منٹ، پھر اگلے دن 4 منٹ، پھر اگلے دن 5 منٹ، پھر اگلے دن 6 منٹ. اس طرح سے آپ اپنے دعا کو شروعات کریں. آپ رمضان سے پہلے قرآن بہت کم پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے، آپ پہلے ہی دن 10 پارے کو ختم کرنے کی کوشش مت کیجیے، 2 پیج پڑھیے، لیکن کنٹینیوٹی برقرار رہے. The important thing is precision. یہ بات اہم رکھیں. تو جتنا زیادہ آپ غور و فکر کریں گے اللہ کے اوپر، اللہ کے بلیسنگز کے اوپر، اتنا زیادہ آپ پھر اللہ کا شکریہ ادا کریں گے. آپ ہر دن بیٹھیں، تھوڑا وقت نکالیں اور اللہ کے بلیسنگز پر کنٹمپلیٹ کرنا شروع کر دیں، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کی فیملی کو دیا ہے. آپ اپنے آس پاس دیکھیں اور سوچیں، آپ کے پاس آج سے پہلے بائک نہیں تھا، اللہ نے آپ کو بائک دیا ہے. آج سے پہلے آپ کے پاس کار نہیں تھا، اللہ نے آپ کو کار دیا ہے. آس پاس دیکھیے اپنے گھر کے آس پاس، تو آپ کو کوئی مزدور کام کرتا ہوا مل جائے گا. تو دیکھیے یہ کتنی محنت کر رہا ہے، لیکن اس کی سیلری کم ہے، اور اللہ نے آپ کو پھر مزدور کسی نیچے کو دیکھ رہا ہے کہ کوئی کھانے کو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس مزدور کو اتنا دے رہا ہے کہ وہ کھانا کھا رہا ہے. تو ہر آدمی اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھے اور پھر اپنے اوپر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرے. آپ دیکھیں کہ آپ صبح اٹھ رہے ہیں اور چین کے ساتھ اٹھ رہے ہیں. آپ صبح اٹھ رہے ہیں اور آپ کی باڈی ہیلدی ہے، آپ رزق کما رہے ہیں. تو جتنا زیادہ آپ اللہ کے نعمت پہ کنٹمپلیٹ کریں گے، اتنا اللہ کو یاد کریں گے. تیسرا جو اللہ سے قریب ہونے کا وہ یہ ہے، اپنے گناہوں پر پچھتائیے. انجوائے مت کیجیے اپنے گناہ کو، کہ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، آپ انجوائے کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں، فیس بک میں پوسٹ کر رہے ہیں، اس کو بیٹھ کے مزہ لے رہے ہیں. نہیں، یہ مت کیجیے، بلکہ بیٹھ کے پچھتائیے. ارے کاش کہ مجھ سے وہ کام نہ ہوا ہوتا، اے کاش میں اس دن وہاں نہیں گیا ہوتا، اے کاش میں سے جتنا پچھتا سکتے ہیں وہ پچھتائیے. ریگریٹ از دا فرسٹ اسٹیپ آف ریپینٹنس. آپ پچھتائیے گا تبھی توبہ کیجیے گا. جتنے بھی گناہ آپ سے پاسٹ میں ہوئے، اپنے انگلی پر گنیے اپنے گناہ، کہ میں نے یہ گناہ کیا، 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 میں نے یہ گناہ کیا. جیسے ہی آپ ریگریٹ کریں گے، وہ آپ کے توبہ کو اگنائٹ کر دے گا، اور جب آپ توبہ کیجیے گا تو پھر اللہ سے قریب ہو جائیے گا. آپ ایک لمحہ بیٹھیے اور اپنے پاسٹ کو یاد کیجیے کہ میں نے اتنے گناہ کیے، پھر اس پر توبہ کی، اس پہ ندامت محسوس کیجیے، اور پھر اس پہ اللہ سے معافی مانگیے. اور جیسے آپ نے معافی مانگا، سمجھ لیجئے وہ چیپٹر آپ کا بلینک ہو گیا. اب آپ کو نئے چیپٹر کی ضرورت ہے. اسی پہ بیٹھ مت جائیے کہ بس ہو گیا، میں نے گناہ کیا، میرا کوئی سننے والا نہیں. یہاں پر ایسا، جیسا علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اللہ کو ویسا دل پسند ہے جو ٹوٹا ہوا ہو. اللہ کو ویسا انسان پسند ہے جو 1000 گناہ زمین اور آسمان کے برابر گناہ لے کے آئے. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، بنی اسرائیل کے دور کا ایک واقعہ ہے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو 40 سال لگاتار اللہ کی نافرمانی کی. 40 سال، کین یو امیجن؟ 40 ایئرس اس نے اللہ
کی نافرمانی کی اور گناہ کیا تو اللہ نے اس قوم کے اوپر بارش روک دیا. تو سب لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہیں کہ اے موسیٰ بارش بند ہو گئی ہے، ہم مر رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، کھیت مر چکا ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش نہیں ہو رہی ہے، انسان کا برا حال ہے، جانور مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے موسیٰ تمہارے اس کانگریگیشن میں ایک ایسا آدمی ہے جو 40 سال تک میری نافرمانی کی، اس آدمی سے کہو کہ وہ اس کانگریگیشن کو چھوڑ کر چلا جائے، میں بارش برسا دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اینڈ سو اے جو بھی انسان جس نے 40 سال اللہ کی نافرمانی کی ہو، تم اللہ کے لیے، انسان کی بھلائی کے لیے تاکہ بارش ہو جائے، تم اس کانگریگیشن کو چھوڑ کے چلے جاؤ. وہ انسان، اس کو معلوم تھا کہ میں ہی ہوں. وہ آدمی اپنے شرٹ سے اپنے چہرے کو چھپاتا ہے اور اللہ کے سامنے سنسیئر، سچے دل سے صرف آنسو بہاتا ہے، اور جیسے ہی اس کے آنسو کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کانگریگیشن سے تو کوئی نہیں کیا لیکن بارش کیوں برسائے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ اسی انسان کے وجہ سے جس کے وجہ سے بارش رکی تھی، جس نے 40 سال میری نافرمانی کی، اس کے سچے توبے کی وجہ سے، وہ ایک آنسو جس کی وجہ سے میں نے اس کو معاف کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بتا دے وہ کون انسان ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جس انسان کی 40 سال سے میں نے اس کے گناہوں کی پاسداری کی، اب میں اس کو بتا دوں. تو ایک سنسیئر توبہ آپ کے پورے پاسٹ کو صاف کر سکتا ہے، آپ کے زندگی کو کا نیو سینٹنس دے سکتا ہے، آپ کے زندگی کو نیو پیج پہ شروع کر سکتا ہے. اور ایک سنسیئر توبہ، اور رمضان میں اگر وہ توبہ کیا گیا ہو تو پھر اس کی کوئی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ انسان ریممبر کرے، یاد کرے. پھر انسان ریممبر کرے اپنے سے اچھے لوگوں کو، جس سے وہ کمپیٹ کر سکے، کمپیئر کر سکے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور اللہ کے راہ میں آگے بڑھو. کس راہ میں؟ تاکہ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے. ایک دوسرے سے ریس لگاؤ. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے سے ریس لگاؤ، پیسے کے معاملات میں نہیں، بلکہ کون اللہ سے معافی لے لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور جنت کی جانب ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو. جنت میں بہت لیولز ہیں، لیولز آف جنت ہے. جو جتنا زیادہ اس کمپٹیشن میں اپنے ایمان کے فیول کو بڑھ لے گا، جو جتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوگا، جو جتنا زیادہ توبہ کرے گا، وہ جنت میں اتنا اوپر مقام پہ جائے گا. جو کم توبہ کرے گا وہ چلا جائے گا. ایک حدیث ہے، اس کو آپ یاد رکھیں، اپنے ذہن میں یاد رکھیں، اور ہو سکے تو اس کو پرنٹ کروا کر اپنے گھر میں، اپنے بیڈ روم پہ، اپنے وال پیپر پہ، اپنے ڈی پی پہ، اپنے کمپیوٹر کے اسکرین پہ لگا دیں. صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو پیراڈائز ڈیزرو کرتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تم اور کچھ چاہتے ہو؟ تم یا وش کرتے ہو کہ میں تمہیں اور کچھ دوں؟ تو اب جنت میں ایک انسان چلا گیا ہے. اب آپ سمجھے کہ جنت جنت ہے، جنت کے رہنے والے تو عیش میں ہوں گے نا. تو وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے چہرے کو رونق، مطلب روشن کر دیا، اور ہمیں تو نے جہنم سے بچا لیا، اور ہمیں جنت میں داخل کر دیا. اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ تو لوگ پھر اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا دیدار ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کے اوپر سے نقاب کو ہٹائے گا، اور جو لوگ ہوں گے، جنتی لوگ ہوں گے، وہ اللہ کا دیدار کریں گے. کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزار سجدے تڑپ رہے، کہ ہزار سجدے تڑپ رہے، ایک بندے کے جو ہے ہزار سجدے تڑپ رہے تیرے ایک جبین نیاز میں، اللہ کے دیدار میں. دنیا کے تمام سجدے کا مقصد، دنیا میں تمام عبادت کا مقصد، روزوں کا مقصد، قیام کا مقصد،
جہاد کا مقصد، صدقہ کا مقصد، زکوٰۃ کا مقصد، حج کا مقصد اللہ کی رضا، اور سب سے ٹاپ اللہ کا دیدار، اور اس سے برابر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سے ملاقات۔ تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، الٹیمیٹ ایم کیا ہے، اللہ کا دیدار۔ تو ہم آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، ہم یہیں پہ اس کو ختم کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں اللہ، جو ہمارے اور اللہ کے بیچ میں جو دوری ہے اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہے کہ آپ اس راستے کو سمجھیں، پھر اس جذبے کو، اس تڑپ کو اگنائٹ کریں، ٹھیک ہے، اس جذبے کو اگنائٹ کریں، اور اس کے بعد پھر اللہ کے بلیسنگز کو یاد کریں، ریگریٹ کریں، ریپینٹ کریں، اور پھر ہمیشہ اس حدیث کو یاد رکھیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، اللہ کا دیدار۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو اس رمضان کا بھرپور استعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو دعا ہے کہ رمضان میں داخلے کی توفیق دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو اس رمضان کو ایسا استعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہم نے آج سے پہلے تک اس کو ایسا استعمال نہیں کیا تھا۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان کے حالت میں خاتمہ ہو۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو اللہ دور کر دے، جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ قرض میں مبتلا ہے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی میں آسانی کا معاملہ کر دے، جو لوگ نکاح کے لیے امید میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک رشتے، ان کے لیے آسانی کا معاملہ کر دے، جو لوگ گناہ اور اللہ سے توبہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے توفیق دے، جو موحد جو جیلوں میں قید ہیں طاغوت کے، اللہ تعالیٰ ان کے رہائی میں آسانی کا معاملہ کرے اور انہیں صبر اور استقامت کی توفیق دے، جو علماء حق جیلوں میں قید ہے، اور جو مجاہدین اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ کے لیے لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کے دشمن پر فتح دے، انہیں غالب کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر اسی وقت 10 سے 11 ملاقات ہوگی۔ 4 دن کا ہمارا یہ سیشن ہے، 15، 16، 17، 18 سیٹرڈے تک۔ کوشش کرے زیادہ سے زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے، اور اس کی ریکارڈنگ بھی اویلیبل ہے، تو آپ اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اچھا کام ہوگا اور اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور اس کا مقصد بس یہی ہے کہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اور وہ کوشش یہ ہے کہ ہم جو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو۔ تو یہی ہے کہ ایک چھوٹے سے پش کی ضرورت ہے، کہ تاکہ ہم لوگ کو ایک ایکسٹرنل فورس مل جائے، ایک موٹیویشن مل جائے کہ ہم رمضان کو کس انداز میں، خوبصورت انداز میں اور اپنی معافی کروا سکے، اور ویسے لوگ میں شامل نہ ہو جائے جن پر لعنت ہے، کہ جنہوں نے رمضان بھی پایا اور اپنی معافی بھی نہیں کروائی۔ تو ہمارے ٹیم کے لیے بھی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو اس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر دے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہو تو ہمارے صلوا على خير البرية هاديا، صلوا عليه وعزروه ووقروه، والحمد لله الذي يهدي وما يهدي سواه ولا يعين وينصره.